لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں. اور شعر سنیں. اے عشق تیرے صدقے 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 عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے عشق تیرے 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 عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھائے گی وہ آگ لگائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں. آخری شعر پڑھتا ہوں اس کا. فرماتے ہیں سبحان اللہ. مجرم 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 کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم مجرم آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں پھر بھی وہ میری میت کو دیکھنے آئے تو عجب کیا مجرم 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 کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی سنتے ہیں کہ محشر میں. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے، عنایت ہے، اور اس مالک رحیم و کریم کو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس کو ہم کمزوروں پر، ہم گناہگاروں پر، ہم لاچاروں پر، ہم سیاہکاروں پر، دنیا کے اندر گم ہوئے لوگوں پر رحم آ گیا کہ اس نے رمضان مبارک کی بابرکت، رحمت والی، مغفرت والی اور دوزخ سے آزادی کی صدا والی ساعتیں، گھڑیاں اور یہ لمحے عطا فرمائے۔ اب ان میں عبادت کرنا تو اپنا ایک مقام رکھتا ہے، مگر اس اچانک آپ عاشقوں کی وجہ سے یہاں اللہ کے اور اس کے حبیب کے محبت والے بیٹھتے ہیں جو لاہور کے دور و نزدیک سے آتے ہیں، تو اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی تمہیدی کلمات میں یہ بات یاد آئی کہ جس طرح آقا کے آنے سے وہ لوگ بھی رب کی رحمت کے مستحق ہو گئے جو اس کی رحمت کے مستحق نہیں تھے، اس طرح رمضان میں بھی رب باری تعالیٰ کی رحمت ان پر بھی برستی ہے۔ یہ ان کی زمین پر ہے کہ وہ اسے کیسے لیتے ہیں۔ بعین ہی اگر ذکر کی مجلس میں خالی بندہ کسی کو بلانے کے لیے آئے تو رب اسے بھی ذاکروں میں لکھ لیتا ہے۔ تو جس طرح عرفہ کے میدان میں رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں میدان عرفہ سے آئے ہیں، اور رب جانتا ہے، وہ پوچھتا ہے تو پھر کیا بنا؟ کا مالک بڑا رو رو کر تجھے یاد کرتے تھے۔ رب فرماتا ہے جتنے عرفہ میں آئے میں نے سب معاف کر دیے۔ تو اتنے میں ایک فرشتہ بولتا ہے مالک ان میں ایک وہ شخص بھی تھا جو اپنے اونٹ لینے آیا تھا۔ رب کہے گا خاموش، ان کے صدقے وہ بھی بخشا گیا۔ تو رمضان کی ساتھ ہم سب پر برستی ہیں۔ ہاں، جو جتنا برتن چمکا لیتا ہے ویسا نور اکٹھا کر لیتا ہے۔ محنت کیے بغیر بھی برستی ہے رحمت اس کی، کیونکہ مصطفیٰ کو جو راضی کرنا ہے یہ رب باری تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اگر محنت کر لیں گے تو حضور کتنا خوش ہوں گے، یہ اس کا کرم، رحمت۔ آج کا موضوع 18 رمضان المبارک، 3 نسبتیں۔ پہلی نسبت اہل بدر، اہل دہر، اہل کرم، اہل جود، اہل سخا، اہل استقامت، اہل کرامت، اہل محبت، اہل محبت الہیہ اور اہل محبوب الہیہ۔ رب نے انہیں محبوب بنایا۔ ایک تو غزوہ بدر اور یوم بدر کی نسبت، دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے وصال اقدس کی نسبت، تیسرا فتح مکہ کی نسبت۔ یہ 3 نسبتیں۔ تو میرا مضمون بدر ہے، جس نے فتح مکہ دی، اختیارات مصطفیٰ اور غزوہ بدر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الملک کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھوں میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے، یعنی وہ مالک الملک ہے۔ تمام خزانے، تمام رحمتیں، تمام برکتیں، تمام سعادتیں اس کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہیں۔ پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے
کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے حبیب آپ فرما دیں، اے اللہ تمام سلطنتوں کے مالک، کہ تمام سلطنتوں کا مالک وہ ہے، وہ ایسا مالک، ایسا رب جو مالک یوم الدین، روز جزا کا بھی مالک، اور رب العالمین، تمام جہانوں کا بھی مالک، تمام جہانوں کا بھی مالک۔ اور پھر فرمایا ایسا مالک جو پتھر کو کیڑے میں رزق دیتا ہے، جو انسان کو وہاں رزق دیتا ہے جہاں پر اس کے علاوہ رزق دے نہیں سکتا۔ وہ انسان کہاں اللہ رب العزت ماں کی قربت میں جب انسان کو رکھتا ہے تو وہاں کون سا ہاتھ جاتا ہے روٹی کھلانے کے لیے؟ کون سا ہاتھ جاتا ہے پانی پلانے کے لیے؟ کون اس کی کروٹ بدلاتا ہے؟ کون اس کنویں کے اندر ہاتھ مار کر اس کو صورت بخشتا ہے، دل بناتا ہے کوئی سوائے اس کے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تمام برکتیں اس اللہ کے لیے ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے، یہ اس کی شان۔ اب اگلی بات ذہن میں آتی ہے، جب اتنی شان والا ہے تو کیا وہ اپنی شانیں بانٹتا؟ اور اس کی شان اگر وہ کسی کو دے تو اس کی شان گھٹتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ اور اس کے خزانے کم ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں؟ اگر یہ سوال ذہن میں آئے تو اس سوال کا جواب یہی آیت دے رہی ہے۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیں کہ اے اللہ جو مالک الملک ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اس کا مطلب وہ دیتا بھی ہے، اور جسے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے۔ چاہے جملہ کہہ رہا ہوں، دھیان سے سننا ہے، نچوڑ محبت جو مجھے نصیب ہوا اس آیت کے صدقے، اس رنگ پر کہہ رہا ہوں، چاہے تو یزید جیسے کو سلطنت دے کر رب باری تعالیٰ بے عزت کر دے، بادشاہ دے کر، اور حسین سر کٹا کر بھی بادشاہ بن جائے، یہ اس کی شان ہے، شان ہے نا، اس کی شان ہے۔ وہ بادشاہ لے کر بھی ذلیل ہو گیا، اور حسین میرے مولا حسین، میرے مصطفیٰ کے چین و قرار، میرے محبوب کی خوشبو، میرے محبوب کی گلشن کے پھول، جنہیں حضور صورت فرمایا حسین وہ ہے جو قرآن کے، حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی بادشاہ بن گیا۔ اب یہ تو ایک ذوق کی بات تھی جو مجھے نصیب ہوئی، تو میں نے راہ نہ گیا، ملنگ بن کے بتا دیا آپ کو، تو عرض کر رہا ہوں، تو رب جسے چاہتا ہے دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، اس کا مطلب وہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ اور آگے فرمایا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، بلال حبشی جیسے کو عزت دے دے، اور ابو جہل جیسے کو جو ابو الحکم تھا رب ذلیل کر دے، اسے کیا؟ اللہ صمد، وہ کہتا میں بے پرواہ ہوں، میں بے پرواہ ہوں، اور ساتھ ہی کہتا ہے بیدک الخیر، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب دوسرے مقام پر کیسے عطا کرتا ہے، اس کی عطا کیسی؟ فرمایا میری عطا یہ ہے جن کو میں اپنا بنا لیتا ہوں ان کا میں ہو جاتا ہوں، اور میں عطا کرتا ہوں اپنے بندوں اور محبوبوں کو عطا کرتا ہوں، اور ان محبوبوں میں ایک محبوب ہے جسے میں نے اپنی اول عطا کا مرکز بنایا،
وہ کون؟ کہا وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ، میں نے اسے اپنے حسن کا مرکز بنایا، حسن تخلیق کا مرکز بنایا، حسن محبت کا مرکز بنایا، حسن عشق کا مرکز بنایا، حسن خلق کا مرکز بنایا، حسن خلق کا مرکز بنایا۔ نہ اس کی صورت جیسی کسی کی صورت، نہ اس کی سیرت جیسی کسی کی سیرت، نہ اس کی زلفوں جیسی کسی کی بال، نہ اس کے سر جیسا کسی کا سر، نہ اس کے ہاتھوں جیسا کسی کا ہاتھ، نہ اس کے قدم جیسے کسی کے قدم، نہ اس کے سینے جیسا کسی کے سینہ، نہ اس کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں، نہ اس کی زبان جیسے کسی کی زبان۔ ارے ظاہر باطن نور بشر خیر رحمت برکت سعادتیں میں نے جس کے اوپر تتمہ کر دی، اختتام کر دی کہ اس کے علاوہ کوئی اس جیسا لے نہیں سکتا، وہ ذات مصطفیٰ۔ اب آپ کہیں یہ بات تو بڑی ذوقی لگتی ہے، مگر یہاں رب کہتا ہے میرے پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں حضور کے پاس بھی ہے، اس کی دلیل مل جائے۔ آئیں، رب نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا، ایک آیت ایسی آیت عرب کے لوگ شعر لکھتے مقابلہ کرتے تو جس کا شعر سب سے اعلیٰ اشعار ہوتے تو کعبۃ اللہ کی دیوار پر اس کے اشعار لگتے۔ سورہ کوثر اتری، مولا علی نے سورہ کوثر صرف لگا دی، اب اس کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر نہ آئے کہ اس کی صورت کا مقابلہ کیسے ہو۔ اب وہ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سننا ہے۔ عطا مصطفیٰ کیا ہے؟ عطا کرنے والا رب ہے، اور رب جب عطا کرتا ہے تو اسے کسی نے عطا نہیں کیا، یہ عقیدہ رکھیں۔ رب کو کسی نے عطا، رب کے پاس سب کچھ اپنا ہے، وہ مالک الملک بھی ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ ستار الوجوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے، وہ سب کچھ ہے اپنی جناب میں، اسے کسی نے دیا نہیں، مگر اس نے کسے دیا؟ اس نے ایک ہی کو دیا، اور ایک کے صدقے سب کو بانٹا، ایک کی وجہ سے بانٹا۔ کہ سونیا تیری وجہ سے بانٹ رہا ہوں، اگر تو نہ ہوتا، میں نے بتانا ہی نہیں تھا میں بھی ہوں، میں نے بتانا ہی نہیں تھا میں بھی ہوں، میں ایک ہوں، مجھے ایک بتانے میں مزہ نہیں، مجھے مزہ یہ ہے، لطف یہ ہے، تو بتا کہ میں ایک ہوں، تو بتا کہ ایک ہوں۔ اس پر عطا کیسی؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا تجھے، آپ کو معلوم، آپ کو۔ اب زکوٰۃ کا مہینہ ہے، 7.5 تولے پر کتنی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں عمومی؟ بولی ہوگی آواز کتنی؟ 2.5%۔ کتنی؟ 2.5% ہی ہے، کتنی؟ اونچا دینی نہیں تو پھر اونچا بولے اگر دینی ہے تو 52.5 تولے چاندی پر 2.5%۔ تو قرآن میں آیا آتُ الزکات، الف تا واو کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ تو رب نے یہاں عین تا الف والا عطا کیوں لگایا ہے؟ رب بھی کرتا تو الف تا واو لگاتا کہ انا اعطینا، سونے ہم نے تجھے عطا کیا ہے، یہاں پر عین تا الف والا عطا کیوں لگایا؟ اب اس کی لغت میں نکال کر دیکھیں۔ لغت کہتی ہے عربی کی کہ الف تا واو والا ایک حد کے اندر دینا ہوتا ہے، الف تا واو والا ایک حد کے اندر دینا ہوتا ہے، اس کی حد ہوتی ہے، اور جو عین تا الف والا ہوتا ہے اس کی حد نہیں ہوتی، یا تو دینے والا بتائے کتنا دیا یا لینے والا بتائے کہ کتنا دیا۔ اب یہ اسی وقت ممکن ہے جب لینے والے کے پیمانے کو بھی کوئی جانے اور دینے والے کے پیمانے کو بھی کوئی جانے۔ رب نے کہا تم پیمانے ڈھونڈو گے، اگلی بات سنو، اعطینا بے پناہ دیا، اور آگے کہا محبوب صرف تجھے دیا، صرف تیرے لیے دیا، تیری
خاطر دیا کہ تو میرا جو ہے، تو جب میرا ہو تو ہر جہت سے نرالا نظر آئے، میری عطا میں، میرے کرم میں سب سے جدا نظر آئے۔ اور یہاں ختم نہیں کی، کہ الکوثر، پھر ہر چیز بے پناہ دے کر اس پر بھی تجھے کثرت عطا کی، اس پر بھی تجھے کثرت دی ہے۔ اور تیسری تفسیر اس میں، اعطیناک، نہ ہم کا تو، سونیا سب کچھ بے پناہ دیا، پھر بے پناہ دے کر اس میں کثرت بھی دی، اور کثرت دے کر کہا نا کا، اور کثرت کی انتہا یہ، سونیا تو ہمارا ہے ہی، ہم ہی تیرے ہو گئے۔ جب رب ہی ہو گیا اور اس کی اصل بتائی، اس کی اصل کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لو۔ اس کا مطلب رسول دیتا ہے، اگر دے نہ سکتے ہوتے تو کہتا نا۔ اب کئی کہیں گے نہیں، اس سے مراد ماشاءاللہ اس سے مراد جو ہے وہ شرعی بات ہے، قانونی بات ہے، تشریعی بات ہے۔ قرآن نے کہا ہے کون سی بات ہے؟ قرآن کہہ سکتا تھا نا سونے صرف میرے احکام کی بات ہے وہ دو، وما آتکم الرسول، حکمی، میرا حکم دو۔ رب نے کہا نہیں، وما آتکم الرسول، جو رسول دے، کیونکہ رسول سب کچھ دے سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے، اس کو اختیار دیا۔ وہ قتادہ کو آنکھ بھی دے سکتا ہے، آکاشا کو تلوار بھی دے سکتا ہے، سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرا سکتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے بھی کر سکتا ہے، اور جو چاہے دے سکتا ہے۔ رب نے عطا کیا، دے سکتا ہے۔ اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکے نا رک جاؤ۔ اور آگے فرمایا بھئی اگر دے نہ سکتا ہو تو رب کہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جب کوئی منگتا تیرے در پر آئے، فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو سوالی کیا کرنے جاتا ہے کہ دینے والا دینے پر قادر نہ ہو؟ سوالی بھیج کیوں رہا رب؟ کیوں بھیج رہا ہے؟ اس کا مطلب حضور دیتے ہیں۔ اب کئی ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ وہ تو صحابہ کے دور کے لیے تھا۔ نہیں، اگر صحابہ کے لیے تھا تو پھر کوئی ناسخ منسوخ لانا پڑے گا، کہ یہ آیت ثابت کرنے پڑے گی کہ اس کا کوئی ناسخ بھی ہے جس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، ہوا حکم لانا پڑے گا۔ اور ایسا حکم قرآن و حدیث میں موجود 1400 سال سے نہیں ہے۔ آج کوئی کر لے تو وہ بدعت ہے، تفسیر بدعت کر لے اپنی طرف سے، تفسیر بدعت صحیحہ کر لے، کبھی ہاں کر لے اپنی معنی کہنے کو۔ تو کئی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوبارہ زندہ نہیں مانتے، بدبخت۔ کئی لوگ تو اپنے نعوذ باللہ من ذالک اور بھی بڑا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ برے رستے کا ذکر ہی برا، اچھوں کا ذکر کرتے ہیں نا، خیر میں لگے، اتنا وقت کیوں ضائع کریں اس میں؟ بس آگے نا بات سمجھ۔ تو اب عرض کر رہا ہوں یہی بات سمجھنے والی۔ تو رب باری تعالیٰ نے کہا جو منگتا تیرے در پر آئے نا میں نے دیا ہوا۔ سونے تو نے ہاتھ نہیں روکنا، ہاتھ نہیں روکنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما انا قاسم، انما صرف انا قاسم، صرف میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یعطی، اللہ مجھے صرف دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ یہ انما کا اثر آگے بھی چل رہا ہے کہ صرف میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب تک یہی سنا تھا رب دیتا ہے، مصطفیٰ نے بتایا دیتا ہے مگر صرف مجھے دیتا ہے، اور میرے ہاتھوں سے ساری کائنات کو تقسیم ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ رب نے اس معنی میں اپنے نبی کو مختار بنایا، اور بیدک الخیر کہا سارے خیر والے معاملے اس کے ہاتھ میں، اور اس کا ہاتھ کی مثل دیکھنا ہو تو آؤ سورہ الفتح نکالو۔
48واں سورہ قرآن مجید فرقان حمید کا 48واں سورہ۔ اب میں آیات ساتھ ساتھ کھولتا جاتا ہوں کہ تاکہ قرآن سے بات ہوتی چلی جائے اور قرآن کو دیکھنے کی بھی برکتیں پڑتی چلی جائیں۔ اب وہاں پر رب باری تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ رب نے ہاتھ کا میرا، ساری برکتیں میرے ہاتھ میں، اور میرا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اور کس کا ہاتھ؟ میرا ہاتھ ہے۔ فرمایا اے حبیب، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت رضوان نہیں کر رہے، تجھ سے نہیں کر رہے، اللہ سے بیعت کر رہے۔ اور آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا یہ اوپر والا ہاتھ تیرا تھوڑی ہے، ید اللہ یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس کے ہاتھ کو رب اپنا کہے تو اس سے خزانے دور رکھے گا، اس سے خزانے چھپائے گا، وہ مجبور ہے کہ مختار ہے، خود ہی اندازہ لگائے۔ مختار ہو تو ید اللہ کہا جاتا ہے نا، اور مجبور ہو تو رب کہتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم آقا کو جو مختار مانتے ہیں وہ رب کی عطا سے مانتے ہیں، اور رب کی عطا کے ساتھ مخلوق کا مقابلہ نہیں ہوتا، اتنا دیا اتنا نہیں دیا۔ یہ کس نے کہا؟ اگر کوئی زین لڑائے کہ اتنا دیا اتنا نہیں دیا، اس کا مطلب اس نے رب کے دینے کا اور مصطفیٰ کے لینے کا احاطہ کر لیا، اور جو احاطہ کر لے اس کا علم پھر دینے اور لینے والے سے بڑھ کر ہوگا تو تب دعویٰ کر رہا ہے نا، تب دعویٰ کر رہا ہے۔ کرے دعویٰ پھر رب کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ۔ رب نے کہا بس میں نے جو کچھ میرا ہے سونیا تیرا ہے، اور میں خود ہی تیرا ہوں۔ یہ مقام رب باری تعالیٰ نے اب مختار ہونے کی 3 حیثیتیں میرے آقا کی۔ پہلی حیثیت آقا کی تشریعی حاکمیت ہے، تشریعی شرع سے، شین راہا تشریعی، انٹرپریٹر لیجسلیٹر، کہ آقا السلام شرع کرتے ہیں۔ جیسے آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آئے، کیف نصلی یا رسول اللہ، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اچھا اس طرح کرو مجھے دیکھتے جاؤ تمہاری بھی ہو جائے جو میں کرتا ہوں۔ اب حضور کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے سیکھ لو، مگر بتایا مجھے دیکھو گے تو نماز ٹوٹے گی نہیں، ورنہ حضور یہ نہ کہتے کہ مجھے دیکھو تو نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ میں نے ایک مثال عطا کی۔ اور تشریعی حاکمیت کیا ہے؟ بدر کے میدان میں آ جائیں، رب نے کہا یہ جو مال غنیمت ہے، سونیا یہ جو مال غنیمت کی بات کر رہے ہیں، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مگر اس کی شرع کہ کون سا مال کسے دینا ہے، کون سی تلوار کسے دینی ہے، کون سا غلام کسے دینا ہے، کون سی باندی کسے دینی ہے، کون سا چیز کسے عطا کرنی ہے، کون سی رقم کسے دینی ہے، کتنا سونا کس کو دینا، یہ تجھ پہ چھوڑا، یہ تیرے ذمے۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی تشریعی حاکمیت کہ رب نے شرع کرنے کا اختیار دیا۔ آقا علیہ السلام اس کے بھی مالک کہ آقا شرع کرتے ہیں کہ رب باری تعالیٰ جو حکم دیتا ہے، زکوٰۃ آئی شرع آقا نے بیان فرمائی، حج آیا شرع آقا نے بیان فرمائی۔ اب اس میں ایک سوال ہے، مختار ہونے پر اور مجبور ہونے پر۔ پہلا تو سوال محبت ہے، محبوب بھی کبھی مجبور ہوتا ہے، محبوب بھی اور مجبور بھی رکھا جائے، محبوب سے بھی کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ رب نے کہا مصطفیٰ وہ ہے جس سے میں نے کبھی کچھ چھپایا نہیں، کچھ کیا میں نے تو اپنا آپ اس سے نہیں چھپایا، میں نے تو اپنا آپ مصطفیٰ سے نہیں چھپایا، تو باقی چیزیں کیا رہ جاتی ہیں؟ میری ذات سب سے بڑا غیب ہے نا، تو میں نے تو معراج کی شب مصطفیٰ سے وہ بھی نہیں چھپایا،
وہ بھی نہیں چھپایا. اور میں نے کہا ما زاغ البصر وما طغى, سونیا بڑے بڑوں نے مجھے دیکھنے کی ضد کی ہے, مگر جیسا تو نے دیکھا ہے کسی اور نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو تو تکیا مینو کسی نے تکیا ہی نہیں. سونیا جیسا تو نے دیکھا, یہ عطا رب ہے کہ حضور کا دیکھنا کہ رب کو اس جہاں میں دیکھ لیا. اب کوئی شیخ اختلاف کر سکتا ہے, مگر میرے پاس اب دلائل کا وقت نہیں. میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ دیکھا نہیں دیکھا, ہم دیکھنے والے میں سے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کبھی دعا نہ مانگتے کہ رب باری تعالیٰ مجھے اپنا مکھڑا بے نقاب کر کے دکھا. نبی وہ دعا نہیں مانگتا جو قبول نہ ہونی ہو, اور جو دعا نبی مانگ دے وہ قبول نہ ہو, یہ رب کو قبول نہیں ہے. بس اصول ذہن میں رکھ. اب آگے بڑھتے تشریحی حاکمیت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحی حاکمیت. تشریحی حاکمیت. اب تشریحی حاکمیت کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. میرے محبوب وہ ہیں جو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں, ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں. اب توجہ سے عاشقوں, روزے داروں اور رب کی عشق و محبت میں آنے والوں اور بدر اور اختیارات مصطفیٰ کی خیر پانے والوں, سوال ہے. سوال یہ ہے, پاک چیز تو پہلے ہی پاک ہے تو حلال کرنے کی کیا ضرورت؟ حرام چیز تو پہلے ہی ناپاک چیز تو پہلے ہی ناپاک, حرام کرنے کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. معبود پاک اور ناپاک ہونا اپنی اصل میں کچھ نہیں. پاک وہ ہے جسے تو پاک کہے, اور ناپاک وہ ہے جسے تو ناپاک کہہ دے. یہ تجھ پر چھوڑا. آقا علیہ السلام چاہے سب کے لیے سونا حلال, مگر سراقہ بن مالک فتح مکہ کے روز, میرے مصطفیٰ کے اور مکہ سے جب نکل رہے ہجرت مدینہ کے روز, پیچھے آ جائے اور آقا نظر کرے. اختیار کیسا ہے, دعا نہیں کی, التجا نہیں کی, زمین کو دیکھا ہے. ادھر سے اس نے تیر نکالا اور وہ گھڑ سوار اپنے اس تیر اندازی کی کیفیت میں سے اپنے تیر کے اس باکس میں سے تیر نکالتا ہے, مارنے لگتا ہے. آقا صرف نگاہ کرتے ہیں زمین کو, آقا صرف نگاہ کرتے ہیں اور زمین بھی مطیع ہو گئی. کہا نہیں کہ پتھر کی ہو جا, زمین سمجھ گئی کہ مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں. ریتلی زمین پتھر کی ہو گئی اور وہ سراقہ اپنے گھوڑے سمیت دھنس گیا. اب اس نے معافی مانگی, پھر نظر مصطفیٰ ہوئی, زمین پھر سمجھ گئی. زمین تو سمجھتی ہے, حضور کا امتی کب سمجھے گا؟ زمین تو مانتی ہے کہ مصطفیٰ کچھ کہے, امتی کب مانے گا؟ بس اس پر غور کرے. پھر آگے بڑھتا ہوں. پھر اس کے دل میں آیا, اس نے پھر پانسے میں سے تیر نکالا, پھر مارنے لگا. گھڑ سوار آگے بڑھا, سراقہ کو پھر نظر کی, پھر زمین دھنس گئی, سخت ہو گئی. پھر معافی مانگی. تیسری مرتبہ خود حضور مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, امان یہ لکھوا رہا ہے کہ جب مجھے مکہ فتح ہو تو مجھے پناہ دی جائے کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے. اور آقا ان سے کہتے, سراقہ تو ہمارے پیچھے آیا, میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا ایران کے کنگن, کہاں عرب کا بدو, کہاں ایران کا بادشاہ. ایسے ہی جیسے آج کے دور میں کوئی امریکہ کے صدر کی بات کرے, کوئی اس سے اوپر کی بات کر کے وہ اس کی گاڑی, اس کا ایئر فورس ون کا جہاز, اس کا. تو حضور نے تو ایسی بات بتائی. اب وہ خاموش. سیدنا فاروق اعظم کا دور آ گیا. دیکھیے یار سے پیار کرنے والے. تو ایران فتح ہوا, مال غنیمت آیا, سیدنا فاروق اعظم نے چکر لگانا شروع کر دیا. پوچھا کیا بات ہے حضور؟ امیر المومنین کہا میرے مصطفیٰ کی ایک بات پوری ہونی ہے, کسرا ایران کے کنگن کہاں ہیں؟ ایک مجاہد صحابی نے پیش کیا, آقا یہ کنگن, یہ کنگن. کنگن کا سراقہ کو بلاؤ. اب سب کے لیے, مردوں کے لیے سونا حرام. سراقہ کو اپنے ہاتھوں سے عمر فاروق نے پہنایا.
اور کہا سب کے لیے حرام، سراقہ تیرے لیے مصطفیٰ نے حلال کیا، حلال۔ یہ آقا علیہ السلام کی تشریح آدمیت۔ اور سراقہ بن مالک مدینے کی گلیوں میں پھرتے اور کہتے مصطفیٰ نے مجھے کنگن عطا کی۔ سب کے لیے 5 نماز فرض۔ ایک قبیلہ آیا آقا سے کہنے لگا آقا 2 پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے۔ فرمایا اجازت ہے تمہارے لیے 2 بھی پڑھو۔ یہ آقا کو رب نے اب یہ ہمارے لیے نہیں ان کے لیے تھا۔ آپ میں سے کوئی ذہن اس سے بھی کوئی تشریح کو نکال لے اور چلو 2 تے پڑھنے نا، حضور نے ان کو 2 کہا تھا، اس کا مطلب بخشے جاؤں گے۔ یہ تو ہم نے ایسے صاحب سے بات سن لی تو میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، میں پہلے وضاحت کر رہا ہوں۔ بھائی پتہ لگتا ہے آج سہل پسندی ہے نا۔ ہمارا ایک شخص تھا، اسے پوچھا یار نماز پڑھی؟ کہتا پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو پڑھی نہیں تھی۔ کہتا وہ فجر کی پڑھی تھی نا، زور کی نہیں پڑھی، تو فجر کی تو پڑھی تھی نا، میں نے تو بلاغت میں بات کی تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے فصیح و بلیغ لوگ ہیں۔ بس واپس پلٹتا ہوں۔ اس بات کو سمجھ رہا ہے جو میں نے پوزیٹیوٹی کے ساتھ بات میں۔ آقا علیہ السلام سب کے لیے ریشم حرام، 2 صحابہ ایسے جن کے لیے ریشم حلال تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام۔ ان کو پرابلم ہو جاتی تھی جلدی، حضور نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے پہلے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں رمضان میں کہا حقوق کے زوجیت ادا ہوگا، ریا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا تو پھر؟ فرمایا آقا اب کیا کروں؟ کہا بھائی 60 مہینوں کے 60 دنوں کے روزے رکھو 2 مہینے کی مسلسل۔ کہا آقا ایک برداشت نہیں ہوا، 60 کہاں سے رکھوں گا؟ آقا اسلام نے فرمایا پھر غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا مسکین 60 کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو ایک صحابی اونٹ اپنے جانور پر کھجور کا بولا لایا، ٹوکرا لایا۔ حضور نے وہ ٹوکرا دیکھا، آیا، فرمایا وہ کہاں ہے وہ کفارہ سوم والا؟ کھڑے ہوئے۔ کہا یہ لو مدینے کے سارے غرباء میں بانٹ دو۔ ساتھ ہی آقا کو کہنے لگے آقا مجھ سے بڑا قریب کون ہے؟ پتا تھا نا لجپال ہے۔ آقا مجھ سے بڑا قریب کون ہے؟ فرمایا اچھا چلو خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ جاؤ۔ یہ صرف ان کے لیے، یہ آقا علیہ السلام کی تشریح آدمیت۔ اب تیسرا نقطہ ہے تکوینی آدمیت کا۔ اب تکوینی آدمیت کیا ہے؟ اب آئیں بدر کی طرف۔ یہ 6-7 منٹ میرے پاس بچے، مضمون دلچسپ بھی تھا مگر میں چاہتا تھا اس کی بنیاد پڑے، پتہ لگے بات کیا ہو رہی، تو توجہ سے بات سنیں۔ عرض کر رہا ہوں اب تکوینی آدمیت کیا ہے؟ تکوین یہ ہے جو مصطفیٰ کہہ دیں رب کر دے۔ وہ اجرام فلکی سے لے کر اس فرش کے اوپر کمزور سے کمزور شے ہو۔ تکوینی آدمیت کی مثال کو سمجھنا ہے تو سلیمان علیہ السلام کا چونٹی سے مکالمہ، تو سلیمان سے چونٹی کلام کرے اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دستے کی باتیں سنے، یہ مقام سلیمان کا ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کا مقام، اب وہ کیا تکوینی مقام؟ بدر کے میدان میں کھڑے، فرشتے رب نے جنگوں کے لیے نہیں بنائے، اور آقا علیہ السلام 2 ہجری کو رمضان میں 17 رمضان میرے آقا علیہ السلام اپنے عریش پر کھڑے جو ایک جگہ بنائی تھی صحابہ نے، اور آقا علیہ السلام ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں، مالک میں اپنی زندگی بھر کی پونجی لے آیا ہوں، میں اپنا سب کچھ جن کو میں نے بچا کر تیرے سجدوں کی، تیری توحید کی، تیری محبت کی، جنت کی خیرات عطا کی، دے ان میں صبر جیسے بلال والے بھی ہیں، ان میں عمار بن یاسر جیسے بھی ہیں، اس میں ابو بکر جیسا صدیق بھی ہے، اس میں عمر جیسا فاروق بھی ہے، اس میں علی جیسا شیر بھی ہے، اور عثمان جیسا حیادار مدینے میں ہے۔ آقا نے حضرت عثمان غنی بدری نہیں تھے، حضرت عثمان غنی بدری نہیں تھے، سیدنا عثمان غنی کو مصطفیٰ نے خود بدری بنایا۔ اور پتہ بدر والے کون ہیں؟ بدر والے وہ ہیں، آقا نے کہا
عمر تمہیں پتا بدر والوں کے ساتھ رب نے کیا کیا؟ کہا تھا کیا کیا؟ کہا بدر والے وہ ہیں جب فتح ہو گئی تو رب نے بڑے پیار سے انہیں جھانک کر دیکھا، اچھا یہ آئے، رب نے انہیں دیکھا، رب نے انہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام مجلس بیٹھی تھی، ایسی بات آئی، مجلس بیٹھی تھی کہ اچانک لوگ، ہر کوئی چاہتا تھا حضور کے قریب ہو، تو حضور نے چند بدری صحابہ کو دیکھا کہ ان کو جگہ کوئی نہیں دے رہا۔ آقا نے کہا چل بھی تو اٹھ جا، تو بھی اٹھ، تو بھی اٹھ، تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ۔ کہا حضور انہیں آگے کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کہا یہ بدر والے ہیں، یہ مقام حضور نے دکھایا ہوگا۔ رب آقا اتنا پیار کرتے بدر والے، اور رب نے بھی کہا سونیا یہ جو بدر والے ہیں اب زندگی بھر جو مرضی کرتے پھر میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ شرف تھا، حالانکہ وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ اب وہ دعا مانگ رہے، مالک اگر یہ میری زندگی بھر کی پونجی لٹ گئی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اب رب کے لیے کیا کمی تھی پیدا کر دیتا۔ رب نے کہا سونیا تو ٹھیک کہتا، کیا چاہتا؟ محبوب چل جبریل گھوڑا پکڑ، امام آبان تلوار پکڑ، 1000 فرشتوں کی فوج لے کر نیچے اتر جا۔ حضرت ابوبکر صدیق آقا کا جب تڑپنا جن یا بکا دیکھا رہا نہ گیا، کہ آقا گھبرائے نہیں، ابھی مدد آ پہنچی۔ بس صدیق کا کہنا تھا، آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا جبریل 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے آقا جو حکم کرے اجازت کرے۔ میرا ایک ذہن جاتا ہے فرشتوں کی ضرورت کیا تھی؟ رب وہیں سے حکم دے دیتا، رب وہیں سے کر دیتا کن فیکون، تو سارے اڑ جاتے، فرشتے کیوں اتارے؟ تو میرا ذہن ایک ہی طرف گیا اور جاتا بھی اس طرف ہے، فرشتے بھی تو حضور کے عاشق تھے نا۔ تو طائف میں تو مصطفیٰ نے روک دیا تھا، طائف میں تو مصطفیٰ نے روک دیا تھا، نہیں جانتے نہیں مجھے، تو ہدایت کے لیے دعا کر دی تھی۔ انہوں نے کہا موقع بھی ہے، محل بھی ہے، دستور بھی ہے، انہوں نے بھی کہا ہوگا مال کا بڑا صبر کر لیا، اب ذرا ہمیں جانے دے، بتاتے ابو جہل کو کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا۔ فرشتے اس لیے آئے، 2000 اتارے، اور آگے رب نے کہا سونیا 2 اتارے تھے، 3 تو نے خود ہی کر دیے، ہم سے پوچھا ہی نہیں۔ چل فرشتوں پہلے 2 تھے اب 3 ہو جاؤ، پھر 4 کر دیے، 4 ہو جاؤ، حتیٰ کہ رب نے کہا محبوب میں نے 5000 اتارے۔ فرشتے جنگوں کے لیے بنائے ہیں کہ یہی بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا مقام، تکوینی مقام کیا مقام عطا کیا ہے۔ اب بدر کا میدان، آج میں یہ چیز بار بار سنایا کرے، لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی میں بار بار بتاتا ہوں، سنیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ہاتھوں کی یہ خیرات ہے۔ بے شک حضور نے کنکریاں پھینکی، پکڑی حضور نے، پھینکی حضور نے، رب نے کہا وما رمیتا، محبوب تو نے تو نہیں ماری، اس رمیتا جب تو نے ماری، جب تو نے ماری، ولکن اللہ رما، بلکہ محبوب کو تو اللہ نے ماری۔ یہ کیا ہے مجھے جو سمجھ لگی، وما رمیتا سونیا تیرا کوئی اختیار نہیں، اس رمیتا جب تجھے اپنے اختیار دیا، ولکن اللہ رما، محبوب پھر رب نے خود ہی سب اختیار تجھے ہی عطا کر دیا۔ اب یہ قرآن کیا ہے، مصطفیٰ کے فعل کو رب نے اپنا فعل کہا، یہ فعل عطا ہوا۔ اب اگلی جملہ جو دینا چاہتا ہوں، لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے کہ اگر دشمن کا طیارہ جہاز کوئی چیز آئے تو دشمن کے جہاز کو چھوڑے نہ، اپنے جہاز کو چھیڑے نہ، اپنا چھیڑے نہ دشمن کو۔ گائیڈڈ میزائل گائیڈ کرتا ہے، وہ اوپر تو یہ بھی اوپر، وہ نیچے تو یہ بھی نیچے، آج کل اسے BVR کہتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، بیونڈ ویژول رینج۔ یہ ہم نے جو جہاز 2 گرائے تھے یہ اسی طرح گرائے تھے BVR کے ذریعے، GF-17 سے۔
تو PVR وزارت ٹیکنالوجی یہ بعد میں آئی، مصطفیٰ نے پہلے دکھائی بدر کے میدان میں۔ اب آج تو بنکرز کی لڑائی، کوئی نشان لگا ہوتا ہے یہ انڈیا کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ میرے آقا کھڑے ہیں میدان بدر میں، اور آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لیے ہوئے، آقا کنکریاں پھینکتے ہیں، اور کنکریاں اپنے ایک کو نہیں لگتی اور غیر ایک نہیں بچتا، کنکریوں کو بھی پتا ہے یا ابو بکر کھڑے ہیں انہیں نہیں لگنا، یا عمر ہے یہاں نہیں لگنا، یا علی ہے یہاں نہیں لگنا، یا حمزہ کھڑے ہیں یہاں نہیں لگنا، وہ ابو جہل ہے اسے لگو، وہ امیہ کھڑا اسے لگو، وہاں عتبہ، وہاں شیبہ، وہاں فلان، وہاں فلان، اپنا ایک کو نہیں لگی اور غیر ایک نہیں بجا۔ تو یہی لیزر گائیڈڈ میزائل ٹیکنالوجی مصطفیٰ نے کنکریوں کے ذریعے عطا فرمائی۔ اور تکوین کیا ہے؟ عکاشہ بن محسن، بس کر تو اس پر بولیں، پیچھے والے بتائیں، موسم بھی مجھے نہیں پتا، بس اب اس پہ ختم کر دے تو وقت ختم ہو گئے، پیچھے والے بتا دے، زیادہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے، بند کر دیتے ہم سودا بڑا، بس کرتے ہیں پیچھے والے، آپ نہیں بھی پیچھے باہر والے جو گھر میں بیٹھے بھی وہ اینڈ والے بتا دیں، 2-4 منٹ دیتے ہیں، اجازت ہے، آپ کو اللہ آباد رکھے، اللہ حضور کے صدقے اپنا شراب طہور کی خیرات عطا کرے، آقا کا دیدار عطا کرے، کہ آپ اللہ رسول کے لیے وقت دیتے ہیں، اللہ اس کا صدقہ عطا فرمائے، وہ آپ قبر میں روشنیاں مل جائیں ساتھ، یہ گھڑیاں جو آپ نے دی رب اس کے صدقے ہماری قبر و حشر روشن کر دے، کیونکہ ہم اپنی بات تو کر نہیں رہے، بات تو مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محسن فرماتے آقا میری تو تلوار ہی ٹوٹ گئی، لڑا کینج، فرمایا گھبراتے کیوں ہو، صبر کرو، ادھر آؤ، گئے کہ یہ لو کھجور کی ایک شاخ پکڑ کے دے دی، جاؤ لڑو۔ اب انہوں نے نہیں پوچھا آقا کھجور کی شاخ، فرمایا میں نے دی ہے نا، جاؤ۔ وہ بھی اکان والے تھے، میں نے کہا نا بدر والے، اہل طہر والے، اہل محبت والے، اہل چاہت اور اہل وفا والے، چوں نہیں کی، آواز نہیں اٹھائی، آقا نے کہا ٹھیک ہے، وہ تلوار لکڑی کی لے کر گئے، وہی لوہے کی بن گئی، بعد میں بھی کام ہوتا۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی، تیر لگا آنکھ نکل گئی، آقا علیہ السلام صحابہ کہنے لگے اجر ملے گا، ضائع کر دی، آنکھ تو ختم ہو گئی، کہا صبر کرو، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آنکھوں کو نابینا کو آنکھیں دیتے تھے، میرے مصطفیٰ بھی ہیں، صبر کرو ایک موقع ہے ابھی۔ حضور کے پاس گئے، کہا آقا آنکھ نکل گئی ہے، کی کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرو تو جنت ملے گی، چاہتے تو آنکھ مل جاتی۔ کہنے لگے آقا اصل میں نا میری شادی ایک روایت میں آتا ہو چکی اور ایک میں ہونے والی، تو آقا میں بیویوں سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، تو میری بیوی کو اگر کسی نے کہا نا کانے کی بیوی، تو اس کے دل میں میری محبت کم ہوگی، اور کبھی مجھے کہے گا کانیا ہے طرح، تو میری محبت اس کے دل میں، اس کی محبت میرے دل میں کم ہوگی، مجھ سے تو راہ نہیں جانا۔ تو آقا آنکھ مل ہی جائے، آنکھ مل ہی جائے۔ فرمایا اچھا ادھر آؤ، اب پوری دنیا کہتی ہے تھوک زبان سے نکل آئے تو جراثیم سے بھری، اور ادھر میرے مصطفیٰ نے لعاب نکالا، لعاب لگا کر آنکھوں پر، آنکھ پر لگایا، ڈیلا فٹ کیا، آنکھ مل گئی۔ یہ تکوین ہے، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خیر آج بھی ملتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار گردوں سے، آج بھی اتر سکتے ہیں۔ اب ساتھ ہی حضرت قتادہ، اب روایت کا اگلا حصہ لطف والا، حضرت قتادہ نے ساتھ ہی کہا آقا آنکھ تو مل گئی، تو وہ جو جنت کی دعا تھی وہ بھی کر ہی دے۔ فرمایا جاؤ جنت بھی تمہاری، جاؤ۔ اب صحابہ بدر میں پیاس کے ساتھ تھے، ہمارے جوانوں سے پیاس ہی برداشت نہیں ہوتی، آج کل تو پنکھے ہیں، اے سی ہیں، ہوائیں ہیں، جوان لڑکے روزہ نہیں رکھتے۔ جوانوں چند گھنٹوں کی بھوک سے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔
یہ بہیمیت مارے، یہ نفس کشی کرے، بدر والوں سے پیار کرتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اللہ رسول کے مطابق ڈالو، اخلاق کردار میں۔ رمضان مسلمانوں کے لیے آتا ہے اور مسلمان اس میں ذخیرہ دوزی کرتے ہیں۔ وہ لیمبو چھوٹے سے 400 روپے کلو، کیلا 10 دن پہلے 70 روپے کلو، پھر 150 روپے درجن۔ یار اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہوں؟ ہم بدر والوں کے نمائندے ہیں، ہم تو ان کے نمائندے ہیں کہ جنگ ہو گئی، 3 زخمی پڑے تو پانی پلانے آیا، پانی پیو، قادسیہ میں پانی پلایا، اس نے کہا میں نہیں پیوں، میں روزے سے ہوں، بچ گیا میری شاگل میں ڈال تو بچ گیا تو پی لوں گا، اگلے والے کو پلاؤ۔ اس نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ اگلا طرف، اسے پلاؤ۔ تینوں واپس آ کر دیکھا تو پہلا بھی شہید، دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ کیا لوگ ہوں گے، جان تو دی مگر کس عالم میں، کتنا راضی ہوا، جان تو جانی ہی۔ تو آؤ ہم بھی زندگیوں کو اپنائیں، یہ خیر لے کر جائیں۔ آخر پر یہ پیغام